میں کہ تم نیزے تلوار تیر پیوست ہیں، لیکن اس کے باوجود سجدے میں سر رکھ کے کہا سبحان ربی اللہ۔ تو پتہ نہیں اس خدا کی قسم کبھی غور سے سوچے اس سجدے میں کیا لذت تھی کہ نہ تیروں کی پرواہ نہ تلواروں کی پرواہ ہے۔ انشاءاللہ یہ میں بات اس لیے کروں، انشاءاللہ نذیر شاہ صاحب یہ شکر کرو کہ اس معاشرے جو تمہوں پیر پڑھیا لکھیا نہیں ملے گا، جنہیں ملن گے کوئی 90% جاہل ہی لبن تے انہاں جاہلاں دا اپنا قیدہ تے اپنا ایمان ہے۔ ہن اے ذرا گل بری کہ یا شاہ صاحب سمجھن گے یا میں سمجھا ہائے 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 یہ بات وہ تے پتر روٹی نو پائی لائی تے مختصر ہے کہ آؤ انہاں گلاں تو ہٹ جاؤ۔ یہ بھی تمہوں یہی درس دیں گے کہ اصل پیر اور مرشد، پہلا پیر اور مرشد وہ ماں تے پیو دی ذات ہے۔ جنہوں ماں پیو دا احساس انہوں پیر دا کی ہو سکتا ہے؟ یعنی پیر دے میں پیر بھی چومی جاواں تے ہاتھ بھی چومی جاواں تے پیو نو دھکا مار کے کام کرے گا تے مجھے مینوں دس کہ یہ تیری کیا سادات نال محبت قبول ہو جائے گی؟ نہیں۔ آؤ سب سے پہلے یاد رکھنا اور احساس رکھنا ہمیشہ، مجھے کسی بندے نے بزرگ تھے وہ کہتے جی پیر صاحب کو ایسا وظیفہ دسو کہ میرا مرنا آسان ہو جائے۔ تو خدا کی قسم آج یہ نسخہ تمہیں بتا کے جا رہا ہوں کہ تیرا جس میں مرنا آسان ہو جائے گا، اور جب میں وہ نسخہ بتاؤں گا تجھے یقین بھی آ جائے گا کہ ایک کام کیا کر، وہ کام یہ ہے کہ اپنی اولاد کو جمع کر اور ان کو بٹھا کے دن میں ایک مرتبہ جو تیرے بزرگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے فاتحہ پڑھ دیا۔ اس سے تھوڑا سا اگر آگے بڑھنا چاہتا ہے تو جہاں تو تعلیم پہ لاکھوں کروڑوں جو خرچ کر رہا ہے، وہ قاری صاحب جو کہ تجھ سے زیادہ ڈیمانڈ بھی نہیں کرتے، افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم لاکھوں اس پہ خرچ کر دیں گے، قرآن پڑھانے والے کے لیے کوئی خرچ نہیں کرے گا۔ بلاؤ اور بچوں کو قرآن کی تعلیم دلواؤ، اور کچھ نہیں، میں پارا نہیں کہتا، میں کہتا ہوں ایک صفحہ روز کا پڑھ کے اپنے بزرگوں کو احسان کیا کرو، اور یاد رکھو آج تو ان کے لیے کرے گا، کل یہ بچے جب دیکھیں گے نا ہمارا باپ کیا کرتا رہا ہے تو کل یہ تیرا مرنا آسان کر دیں گے، اس بنا پہ برزخ کی منزلوں کو آسان کر دیں گے، صرف اسی بنا پہ جب تجھے روز تجھے پیچھے سے رسد ملتی جائے گی۔ اب یہ نہیں میں نے کہا ہاتھ کھڑے کریں اور یہ آپ جو نا اس بات کی تائید کریں، نہیں، اپنے دل کو اس طرف آمادہ کر، اگر نہیں ہے تو آمادہ کر، اور کچھ نہیں، سورہ فاتحہ بھی نہیں آتی تو درود پڑھ کے بخش دیا کر۔ آئیے میں پھر زندگی رہی تو میں انشاءاللہ وقت ہوا تو اس پہ بات بھی ہوگی۔ اصل میں یہ تربیت گاہ ہونی چاہیے، اور پھر بات یہاں پہ وہ ہونی چاہیے جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہے۔ لیکن ایک تمہیں بتاؤں، تیرا مزاج، آپ کا مزاج جو بن چکا ہے نا، میں سب کی بات نہیں کر رہا، جو میں دیکھتا ہوں جلسوں میں، جلوسوں میں، مجلسوں میں، کہ جب تک تمہیں شرک نہ سنایا جائے تینوں سواد بھی کوئی نہیں آتا۔ خدا کی قسم میں نے یہ دیکھا کہ جیسے ہی اس نے یہاں سے خلاف مرضی حسین بات کی، ادھر تو کھڑے ہو کے نعرے لگانا شروع کر دے گا۔ اپنے احتساب کرنا، اپنے آپ کو بھی سمجھاؤ، ہم اس تکلیف سے گزرے ہیں اس وقت۔ شاہ صاحب خدا کی قسم، جب ہمیں عدالتوں کے اندر جب ہمیں سنائے جاتے ہیں کلپ، وہ کہتے ہیں ہم تو جو گستاخ زہرا ہیں، ہمیں کہا جاتا ہے، ہمارے اوپر الزام ہے، یہ دیکھو یہ گستاخ خدا بھی ہیں، گستاخ رسول بھی ہیں، گستاخ صحابہ بھی ہیں، یہ ان کی بات کر رہا ہوں۔ تو اس کے بعد جب ہم کہتے ہیں کہ بات اگلی جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، جب وہ بات کہتے ہیں نا کہ یہ دیکھیے ہمارا تو ان کے ساتھ تعلق
نے کہا جی اچھا یہ جو 5000 مجمع آگے کھڑے ہو کے داد دے رہے ہیں جو تائید ان کی کر رہے ہیں یہ کون ہے؟ بات آپ بھی آ رہی ہے لیکن میرا سلام ہے آؤ جو میں کہنے جا رہا ہوں. پچھلے دنوں ایک ذاکر نے شرک بکا اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ چند صرف آگے جو اس کے بلائے ہوئے جو اسپیشل ہوتے ہیں نا جسے بیٹے کہتے ہیں آپ جانتے ہیں بیٹوں ہوتے ہیں کوئی بیٹا نہیں جانتے اچھا نہیں جانتے تو میں دس دینا کہ بیٹے انہوں کہتے ہیں جیڑا ذاکر اپنے نال آپ ہی داد لین واسطے جیڑا نہ بٹھائے ہوتے ہیں چند لوگ صرف کھڑے ہو کے اسے داد دے رہے ہیں پیچھے سارا مجمع خاموش ہے. مجھے یقین ہو گیا کہ اب آ کے ان کو بھی یہ جو خاموش ہے ان کو حسین کی تائید حاصل ہے اور یہ جو کھڑا ہے اس کو یزید کی تائید حاصل ہے. آؤ بس میں تفصیل میں نہیں جی مہربانی بس میری مجلس یہی میرا پیغام چلا گیا اور دعا کریں جو میں کہتا ہوں وہ خود بھی اس پہ عمل کر سکتا یہ بھی آپ نے دعا کرنی ہے کوئی اپنا مان نہ کرے کسی بات پہ. میں جی یہ چاہتا ہے کہ ایک منبت تو میں نہ پڑھوں تو صرف مختصراً پاک بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پیر نذیر شاہ صاحب بیٹھے ہیں اگر کچھ اسی جزو پھنس جائے گی نا وہ تو اسی مرکز میں ڈھونڈ رہے ہیں آئے یعنی ساڑھے امتیاں کا سادات کا مرکز رسالت امام اور اہل بیت کا مرکز جناب فاطمہ. آؤ یہ منقبت اس وقت میں پڑھ رہے ہیں جنیاں توڑیاں دلہ میں دعاواں وہ جنیاں لے کے آئے شیخ صاحب آئی صاحب جو لے کے آئے ہو وہ دل میں رکھ لو اور میں منقبت شروع کرنے لگا ہوں. کیا مالک ارض و سما ہے فاطمہ چینا گلہ تو بعد میں داد گولی ملتی ہوں میں سارے چپ کر کے بیٹھ یہ گلہ نو دل چ رکھو اور اتنے عمل کرنے کی کوشش کرو تے میرے پاس بھی دعا کرو تے میں عمل کر سکتا مالک ارض و سما ہے فاطمہ مالک ارض و سما ہے فاطمہ مالک ارض و سما ہے فاطمہ علی کی بھی مشکل کشا ہے فاطمہ. زندہ باد زندہ باد وہ تو ساتھ ہی کرو تو چنگا رہا زندہ باد زندہ باد لائے تیری نظر میں شیر کر رہا ہوں یہ دیتے بھی نعرہ تو ضرور رہا کیا آئے گا شیر دیکھئے گی دنیا میں یہ منفرد اعزاز ہے دنیا میں یہ منفرد اعزاز ہے باپ کی ام ابیہا فاطمہ ملکہ یہی آیت تطہیر کی ملکہ یہی کہ بلائے اہل قصہ ہے فاطمہ برزات سیدہ بلند تر سلوات آپ کے رومال سے شبیر نے آئے اس پہ میں تو مہربانی آپ کے رومال سے شبیر نے آپ کے رومال سے شبیر نے کی ہے ان کی تاج پوشی فاطمہ کی ہے ان کی تاج پوشی فاطمہ. اور یہ شعر بطور خاص کہنے جا رہا ہوں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا
اور اس بات کو ذہن میں رکھیے کہنے جا رہا ہوں کیا کہنے لکھنے والے کے کیا آسماں پر جا کے آیت بن گئی آسماں پہ جا کے آیت بن گئے آپ کے ہاتھوں کی روٹی فاطمہ آپ کے ہاتھوں کی روٹی فاطمہ اور شیر دل رہا ہوں خود لب احمد سے کہتا ہے خدا خود لب احمد سے کہتا ہے خدا تیری مرضی میری مرضی فاطمہ فرشتوں کا ہے جو سردار وہ فرشتوں کا ہے جو سردار وہ ہے تیرے بچوں کا درزی فاطمہ جو باد خدا باد نبی سب کا ولی ہے جو بات خدا بعد نبی سب کا ولی ہے وہ شیر چلی نفس نبی صرف علی ہے اچھا میری مزاج علی لگ رہی ہے کہ مل نہیں رہا یا تو تھانوں کلوں دا خوف آ گیا یا ایدے تو پریشان ہو گئے اس سے آؤ یار اے شیر سننا ہمارا عقیدہ ہے کہ علی علیہ السلام نبیوں کی بھی مشکل کشا ہے آؤ تو کہنے جا رہا ہوں مشکل میں پر محمد وال محمد صلی اللہ جو بات خدا بات نبی سب کا ولی ہے مشکل میں گرو جب تو نبی کی ہے یہ سنت مشکل میں گرو جب تو نبی کی ہے یہ سنت جو ورد محمد کا ہے وہ ناد علی جو ورد محمد کا ہے وہ ناد علی ہے اچھا میں جلد ختم کرنا چاہتا ہوں آپ کی مہربانی بیٹے تھوڑا سا آپ نے ساتھ دیا آپ جو مشیر دینے جا رہے ہیں صاحب یہ شاعری میں پہلی دفعہ یہ آپ کو رمز ملے گی لیکن نہ قرآن سے لگ نہ حدیث سے لگ جو کہنے جا رہا ہوں میں پوری توجہ آپ کی چاہوں گا اس کو ضائع نہ کیجئے گا کیا وہ مالک و مختار کے عہدوں سے مبرا وہ مالک و مختار ہے عہدوں سے مبرا توجہ کیا عہدہ ولایت ہے کہ اللہ بھی ولی ہے اور بطور خاص یہ بھی شعر دیکھیے گا جو پیش کرنے جا رہا ہوں کیا رشتہ نبوت کا ولایت سے ہے لوگوں میرا دل تے کہہ رہے ہیں بچ ایک گل کر ہی دیا وہ کسی ذاکر کو پوچھو نا جی یہ کربلا چ جنگ کا دی سی
وہ کہتا ہے نماز وچ جڑی علی ولی اللہ وہ نہیں سن نہ پڑھتے عید ہی جنگ سے یعنی ولایت ٹوٹلی جو ہے وہ سمجھ ہی انہوں نے یہ لی ہے کہ جس سے کیونکہ سر عجیب ایک جو ہے نا ایک مزاج خدا کے لیے بے شک آپ اس کے بعد داد نہ دیجیے گا لیکن اس بات کو ساتھ لے جائیے گا ولایت جو آپ بھی جانتے میں بھی جانتا ہوں بڑی سادگی سے میں جملہ کہنے جا رہا ہوں مجھ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نماز کیسے پڑھتے ہیں تو میں نے کہا جس طرح کربلا میں آج بھی رائج ہے دوسرے کہا جی یہ معاملہ میں نے کہا نہ میرے باپ نے پڑھی نہ میرے دادا نے پڑھی تو میں کیسے ممکن ہے کہ آج نہ پڑھنے والوں کو حرامی کہہ دوں لعنت تو اس طرح جیب میں ڈالی گئی جدھر تے آگے خدا کے لیے یہ بچوں کے لیے بطور خاص کہ سمجھئے شاید اگر تمہیں نہیں پتا اپنے بزرگوں سے پوچھ لو کہ کوئی بھی ایسا بزرگ نہیں آپ کو ملے گا جس کی عمر 50-60 سال ہے اور وہ کہتا ہو جی 50-60 سال پہلے کہ میں کام کرتا تھا آج فقط انہوں نے اپنے مزاج کو اپنے ممبر کو بچانے کے لیے اس طرح کی باتیں جو نہ کر دی ہے اور کچھ نہیں کہ ایسی باتیں کہ مثلاً میں دیکھے صرف اپنی منفرد اور انفرادیت لینے کے لیے وہ دسو جی سید زادی تھے غیر سید زادی تھے جو معاملہ ہے وہ شادی ہو سکتی ہے اب یہ بتاؤ یہ قبر کا سوال ہے کس کا سوال ہے یہ فقط اپنی مرضی مت کرو اس ممبر پہ انہوں نے جب دیکھا سنو یہ سازش بھی آج شاید میں پڑھ پا ہی نہیں رہا اتنی بڑی سازش ہے جب دیکھا قتل بھی ہم نے کر دیے دھماکے کر کے شہید کر لیا مجالس کم نہیں ہوئی بڑھتی چلی جا رہی ہے یہ عزاداری کم نہیں زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہے پھر تمہارے اندر لوگوں کو خریدا جاتا ہے اور اس کے بعد ان سے کام کیا لیا جاتا ہے کہ دیکھو پہلے یہود و نصارہ کے زمین اسلام کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا تھا وہ کر لیا شیعہ سنی دیوبندی اہل حدیث اب جب دیکھا باقی سب اپنے اپنے عقیدے کو فیک قسم کے عقیدے میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا اب صرف ایک ایسا رہ گیا فرقہ ایک ایسا رہ گیا مکتب اہل بیت کو ماننے والے صرف رہ گئے تھے جو اپنی جگہ پہ مضبوط بھی یکجا اور ایک قوم کی صورت میں پوری دنیا میں نظر آ رہے تھے مجھے کسی کی مخالفت اس لیے نہیں میں کر رہا صرف اس لیے کہہ رہا ہوں ان بچوں پہ جو اثرات ہیں اور جو ذہنوں میں بھر دیا گیا اس کو واپس لانا ہے وہ قرآن اور حدیث کے مطابق لانا جہاں پہ مرضیوں کا جو سلسلہ ہے اس کو رکنا چاہیے وہ جی میرا عقیدہ تیرا عقیدہ کیا ہے عقیدہ وہ تو کوئی شریعت تیرے اوپر اتری ہے جو تیرا عقیدہ ہے وہ جی میرا عقیدہ یہ آؤ خدا کے لیے بچوں کو جو ہے اس طرف آنے سے روکے اور سمجھے میں جو شعر دے رہا ہوں یہ ولایت کے نام پہ اچھا یہ کیسی بات ہے آئے ایسی چرب زمانی ہے کہ جو علماء ہیں ان کو گھر بٹھا دیا اور جو چاہے ہیں ان کو علماء کر کے پیش کیا جا رہا ہے ایک بات یہاں سے میں دوبارہ کہہ کے صرف ایک شعر پڑھ کے میں آگے بڑھ رہا ہوں کہ مجھے بتاؤ یہ کئی دفعہ یہ بات کہہ چکا ہوں آج پھر کہنے جا رہا ہوں کہ اچانک پیسہ مل سکتا ہے اچانک شہرت مل سکتی ہے اچانک موت مل سکتی ہے یہ اچانک علم کیسے مل سکتا ہے سید کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات تو نہیں جانتا یہ توحید بچانے کے لیے کتنی قربانیاں دینا پڑی بس یہی کہوں گا ہم جب بس میں ختم کرنے جا رہا ہوں کہ عزت بھی بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی